کر دیا ہے جناب علامہ سید مظفر حسین شاہ قادری صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں۔ علامہ صاحب فرما دیجئے کہ آج جبکہ لاک ڈاؤن ہے اور لوگوں کو گھروں میں رہنا ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ اجتماع نہیں لگا سکتے، بیماری پھیل جائے گی، تو آپ میرے کراچی کے پاکستان کے مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا بہت مشکور ہوں کہ اس مبارک وقت میں اور اتنے ضروری ایشوز میں آپ نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیے آج کی رات ایک بڑی مقدس رات ہے، اور یہ وہ مبارک رات ہے، بلکہ یہ مہینہ ہی قبلہ اس قدر مبارک ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت سنن بہقی سنن کبریٰ کے اندر امام نسائی نے نقل کی ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ روزے اور عبادت کرتا ہوا ہم نے شعبان المعظم کے مہینے میں دیکھا۔ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس مہینے سے غافل ہیں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں بندے کے اعمال اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اٹھتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اور پھر اس مہینے کی جو یہ رات ہے یعنی 15ویں شب، یہ بڑی مبارک و مقدس رات ہے۔ یہ رات طاری ہونے کے ساتھ یعنی غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک مغفرت اور غفران کی رات ہے، اور یہ وہ مبارک رات ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نے کئی احادیث موجود ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین مشرک اور دلوں میں بغض رکھنے والے کے علاوہ ہر شخص کی مغفرت فرماتا ہے۔ لہذا اب آپ کے سوال کی طرف میں آتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس رات کی بڑی اہمیت ہے، اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ وبا جو اس وقت ہمارے سروں کے اوپر ایک آزمائش اور امتحان بنی ہوئی ہے، اور جس پر تمامی علماء کرام نے اپنا ایک متفقہ اور مسلمہ بیان جاری کر دیا ہے، اور شریعت مطہرہ کے نقطہ نظر کے حوالے سے کہ اس میں حفاظتی تدابیر اور ہمارے روزمرہ ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ محفوظ فرمائے اس وطن و ملت کو، اور اس وطن کے ہر شخص کو، ہر فرد کو، اور مریضوں کو اللہ شفا دے کہ ہمارے مڈ سٹی اور قریب و گرد و نواح سے کثرت کے ساتھ کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اللہ اس سے اس ملک کو محفوظ رکھے اور تمام عالم اسلام پر فضل کرے۔ تو ہمارے سامنے مشاہدہ بھی موجود ہے، تو اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جو معالجین اور مدبرین اور دانشمند حضرات جو قوم و ملت کے مخلص ہیں ان کے مشوروں پر عمل کیا جائے، اور جو احتیاطی تدابیر باقاعدہ متواتر اجماعی طور پر ٹیلی ویژن پر، علماء کی زبان پر، اور بالخصوص وہ خدا ترس اور خدا آشنا معالجین ڈاکٹر حضرات نے جو یہاں پر ذکر کی ہے، میں تمام ناظرین سے یہ کہوں گا کہ اس کو بروئے کار لایا جائے۔ آج کے دن یقیناً نبی کریم علیہ السلام نے قبرستان آپ تشریف لے گئے، اور مسلمانوں کا ایک متواتر عمل بھی اس پر رہا، اور قبرستان جانا اور وہاں پر فاتحہ شریف پڑھنا یہ مستحب ہے، اور جانا سرکار علیہ السلام کی سنت بھی ہے، لیکن موجودہ صورتحال کے اندر کہ جہاں پر لاک ڈاؤن کی یہ صورتحال جو سراسر حفظان صحت کے لیے اور لوگوں کو اس مرض سے تدارک کرانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے ہے، تو میں یقیناً آپ نے جو سوال کیا بالکل درست ہے کہ اگر وہ گھروں کے اندر نوافل کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، تو اللہ رب العالمین جل وعلا یقیناً ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اپنے فضل سے، اور جو مقصد ہے ان کی قبروں پر جا کر ان کو اجر و انعام نظر کرنا، دکھاوا نہیں، تو یقیناً وہ اللہ رب العالمین جل وعلا نیات پر اور پڑھے ہوئے کلمات پر جو محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھے جاتے ہیں اس پر اللہ رب العالمین ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ مولانا صاحب ہم کتنے خوش نصیب ہیں بحیثیت مسلمان کے ایک ایسے وقت میں کہ جب کرونا کی وبا پورے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، لوگ پریشان ہیں، کوئی دوائی ایجاد کرنا چاہتا ہے، کوئی جشن منانا چاہتا ہے، تو اللہ پاک نے ہمیں یہ رات عطا کی ہے۔ یعنی کہ میں نے اپنے بڑوں سے یہ سنا تھا
کہ آج کی رات جو ہے وہ اللہ پاک لوہے قلم پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ اپرچونٹی آئی ہے کہ ہم اپنی دعاؤں سے، اپنی عبادات سے ایک ارحم الراحمین جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے، اس سے ہم التجا کریں، گڑ گڑا کے اس سے ہم دعا مانگیں کہ یا اللہ اس بیماری سے نہ صرف پوری دنیا کے مسلمانوں کو بلکہ پورے انسانوں کو نجات دلائے. تو کیا کیا اعمال ہو سکتے ہیں؟ اکیلے میں ہم کس طرح عبادات کر سکتے ہیں؟ کیا خاص نوافل کی ادائیگی ہو سکتی ہے؟ اس پر بھی کچھ بتائیے. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے سورہ رعد میں اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ ہمارے دست قدرت و اختیار میں ہے کہ ہم تمہارے لیے کسی چیز کو تقدیر بنا دیں اور تمہارے لیے حتمی فیصلہ کر دیں، اور یہ ہمارے ہی دست قدرت کے اندر ہے کہ ہم تمہارے لیے لکھے ہوئے کچھ چیز کو ہم اس کو تمہاری تقدیر سے ختم کر دیں. تو یقیناً آج کی رات دعا کی رات ہے، اور دعا مومن کا اسلحہ ہے جس کے ذریعے وہ مشکلات، مصائب اور شیطان اور شیطنت کا مقابلہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے رحمت کو حاصل کرتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث اور خود قرآن کریم کے اندر بھی کثیر آیت کریمہ موجود ہے کہ جب بندے ہم سے دعا کرتے ہیں تو ہم ان کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں اپنے فضل سے اور انہیں اس کا اجر عطا فرماتے ہیں. دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا عبادت کا مغز ہے. جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ رب العالمین جل وعلا اسے پسند نہیں کرتا. تو آج کی رات دعاؤں کی رات ہے اور اللہ سے گڑ گڑا کر یہ دعا کی جائے کہ یا اللہ یہ جو آزمائش ہم پر ہے اس کو بری تقدیر سے ہٹا کر اس کو خیر میں تبدیل فرما دے. تو قادر مطلق ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا خلاصہ جناب یہ بھی آتا ہے کہ بندہ جب اپنی ذات کی بجائے اپنے کسی بھائی کے لیے اور کسی مسلمان دوست کے لیے، بھائی کے لیے دعا کرتا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین اس مشکل سے یا اس اذیت سے یا اس آزمائش سے اللہ رب العالمین اسے نجات عطا فرمائے، تو ایسی پکار اور ایسی دعا اللہ رب العالمین جل وعلا اس سے خوش ہوتا ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے کے لیے، بندے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین وہ دعا اس کے حق میں بھی اس درجے کے اندر قبول فرماتا ہے. آج کی رات کا سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے. اور آپ نے یہ جملہ کہا نا، میں ایک بات مختصر عرض کر دوں کہ پاکستان پر اللہ رب العالمین کا یہ کرم ہے کہ یہاں پر عافیت ہے جس درجے کے اندر جو ریشو سامنے آ رہا ہے. تو اللہ رب العالمین کا فضل اس لیے کہ دیکھیے کہ الحمدللہ عبادات، استغفار، دعائیں، تلاوت قرآن اور کثرت ذکر جو ہمارے گھروں میں اور ہمارے چلتے پھرتے جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یقیناً جس طرح یہ اسبابی چیزیں جو ہیں کہ مثلاً آپ گلوز پہنیے اور آپ جو ہے کہ اپنے چہروں کے اوپر خاص طور پر ماسک لگائیے اور ہاتھوں کو دھوئیے، جہاں ان چیزوں سے اس وائرس اور اس ابتلا اور آزمائش اور بیماری سے بچنے کا ایک سبب ہے، اسی طرح اللہ سے شفا اور رحمت رہنے کا سب سے بڑا سبب بھی اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، استغفار کرنا. زبانوں سے استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ جو عمل ہے، نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، اس کا اہتمام کرنا یہ شفا کے حصول کی دلیل ہے. لہٰذا گھر میں رہتے ہوئے کثرت سے استغفار کیا جائے. آیت سلام قولا من رب الرحیم، اس کا ورد کیا جائے. آیت شفا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. گھروں میں وظائف کی کتابیں ہوتی ہیں، اس میں قرآن کریم کی یہ آیت السلام بھی شامل ہوتی ہیں، آیت شفا بھی شامل ہوتی ہیں. تو میں ناظرین سے یہ کہوں گا کہ استغفار اور خاص طور پر فرض نمازوں کا اہتمام کرنے کے بعد تنہا الگ الگ انڈیویجول آپ جو ہے کہ وہ اپنی نوافل نمازیں ادا کیجئے اور ان آیات السلام کا ورد کیجئے اور اللہ کی راہ میں بارگاہ میں استغفار کیجئے تمام امت کی طرف سے، اور پھر دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے فضل سے اس ابتلا والی تقدیر کو تبدیل کر دے، اس امت مصطفیٰ کے لیے رحمت